اس میں انٹرویوز ہیں نواز شریف صاحب سے، ان کے ذریعے ان کی ملک میں سیاسی خدمات، جدوجہد اور کردار کا احاطہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں خود مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن پاکستان کی تاریخ پہ میں نظر ڈالوں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب سمجھتا ہوں کہ جناب نواز شریف کا شمار پاکستان کے ان چند سیاستدانوں میں ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ کانسیکوینشل ان کا کردار اور اثر رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور انہوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی جہت متعارف کرائی، اور وہ ڈیولپمنٹ بیسڈ پالیٹکس کی جہت تھی۔ آج بھی اگر آپ نواز شریف صاحب کے فالوورز کا سروے کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ ان کو کیوں پسند کرتے ہیں، تو وہ ان کے اقتصادی ایجنڈے، ان کے ملک کے ترقی کے لیے اقتصادی منصوبے، ان کا ذکر کر کے، ان کے ذات سے منسوب کر کے ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو پاکستان کی روایتی سیاست میں انہوں نے ایک بڑا موڑ اپنے ترقیاتی ایجنڈے کے ذریعے سیاست میں اور جمہوریت میں ایک نئی جہت متعارف کرا کر کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ 30-40 سالوں میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی قابل ذکر ترقی کا منصوبہ ہے، پاکستان کے اندر کوئی بھی قابل ذکر اقتصادی پالیسی ہے، اس کے اوپر آپ کو ان کی مہر لگی ہوئی نظر آئے گی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی، اور وقت سے پہلے اس خطے میں وہ پہلے لیڈر تھے کہ جنہوں نے نئی معیشت کے تقاضوں کو سمجھا، اور 1990-91 میں وہ معاشی اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں جو جنوبی ایشیا میں کسی ملک کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ اور مرحوم سرتاج عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور مجھ سے بھی ذکر کیا کہ بھارت کے اس وقت کے وزیر خزانہ منموہن سنگھ نے ان سے کولمبو میں غالباً کامن ویلتھ سمٹ تھی تو تقاضا کیا کہ جو اصلاحات آپ نے پاکستان میں متعارف کرائی ہیں، ہماری بزنس کمیونٹی اور پرائیویٹ سیکٹر کا ہم سے تقاضا ہے کہ وہی اصلاحات بھارت میں بھی نافذ ہونی چاہیے، تو آپ ان کی SROs کی کاپی ہمیں بھیجیں۔ وہ ابھی وقت انٹرنیٹ اور آن لائن چیزوں کا نہیں تھا، تو سرتاج صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تمام پلندہ ان کو بھیجا، اور پھر بھارت نے تقریباً پاکستان میں متعارف کرائی گئی اصلاحات کو فالو کیا، اور اس بات کی گواہی کل مجھے حفیظ پاشا صاحب، ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بھی دی کہ جب ان کی منموہن سنگھ سے بھارت میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پاکستان نے اصلاحات متعارف کرائی تھیں انہی سے استفادہ حاصل کیا، لیکن ہم نے ان اصلاحات پہ تسلسل سے عمل کیا، اور پاکستان نے ان اصلاحات کو ترک کر کے ایک انسٹیبلٹی کا دور میں داخل ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کو 1990-91 کے بعد ان اصلاحات کے ساتھ 10 سال کا ٹینیور مل جاتا تو آج نواز شریف ڈاکٹر مہاتیر سے بڑے رہنما کے طور پہ پہچانے جاتے کہ جنہوں نے اپنے ملک کی ٹرانسفارمیشن میں بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تو ان کی وہ اقتصادی اصلاحات 2 سال کے بعد تاریخ کے ڈسٹ بن میں پھینک دی گئیں، ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا، اور پھر 90 کا پورا عشرہ ایک میوزیکل چیئر پاکستان میں کھیلا گیا، جبکہ بھارت نے ان اصلاحات پر عمل کیا پورا عشرہ، اور 2000 میں اس نے ہمیں اوورٹیک کر لیا۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب 2013 میں جب ان کو حکومت ملی تو پاکستان 18 گھنٹوں کے لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا تھا، اور پاکستان میں بدترین
دہشت گردی کا راج تھا، پاکستان کی معیشت کریش کر چکی تھی، انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو اس تباہ حال مقام سے اٹھا کر پیروں پہ کھڑا کیا۔ پاکستان میں ان کے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگائے گئے، پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما کیا گیا، اور سی پیک جیسا منصوبہ جس نے 3 سالوں میں 25 ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی، اس نے پاکستان کا دنیا میں ایک بار پھر ایک ابھرتی ہوئی معیشت کے طور پہ نام اونچا کیا۔ لیکن 2017 میں پھر ایک سازش کے تحت ان کو نااہل کیا گیا، ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا، اور پاکستان پر ایک اناڑی قیادت مسلط کر کے اس تمام معاشی سفر کو، بحالی کے سفر کو، ترقی کے سفر کو کریش کر دیا گیا۔ تو نواز شریف صاحب کے جو کنٹریبیوشنز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف آپ ان کی جو ملک کی کنیکٹیوٹی ہے، اس ملک کو جوڑنے کے لیے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، انہی کو پیش نظر رکھیں تو وہ بھی ایک انقلاب سے کم نہیں ہے۔ آج اگر آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں تو گلگت اور سکرو کا جو سفر 12-13 گھنٹے کا ہوتا تھا وہ 2.5-3 گھنٹے کا ہو گیا ہے۔ اگر آپ ملتان اور لاہور کا سفر دیکھیں جو 6 گھنٹے کا ہوتا تھا وہ 2 گھنٹے کا ہو گیا ہے۔ سکر کا ملتان کا سفر جو 8 گھنٹے کا ہوتا تھا 2 گھنٹے کا ہو گیا ہے۔ اسی طرح کراچی حیدرآباد موٹر وے، بلوچستان کے اندر شاہراہیں، گوادر اور کوئٹے کا سفر جو تقریباً 2 دن کا ہوتا تھا وہ 8 گھنٹے 7 گھنٹے میں سکڑ گیا۔ انہوں نے جو کنیکٹیوٹی کے حوالے سے موٹر ویز کا جال بچھایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے جدید شیر شاہ سوری ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو ایک کنیکٹیوٹی دی۔ لیکن اس کے عوض ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے، ان کی کنٹریبیوشن کو مسخ کرنے کے لیے باقاعدہ منظم مہمات چلائی گئیں، یا ٹی وی پر 3-3 گھنٹے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ احتساب زدہ سیاستدان ہیں، لیکن جنرل مشرف کا احتساب، غلام اسحاق خان کا احتساب، عمران خان اور جنرل فیض کا احتساب، ان ساری چھلنیوں کے باوجود ان کے اوپر اگر کوئی مقدمہ بنا تو وہ ہائی جیکنگ کا بنا، یا پھر بیٹے سے اقامے کا مقدمہ بنا، کوئی 1 روپے کی مالی بدعنوانی کا مقدمہ ان پر نہیں بن سکا۔ لیکن ایک منظم مہم کے ذریعے ان کی کردار کشی کر کے ان کے اس پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن کو دھندلانے کی کوشش کی گئی۔ تو میرے نزدیک نواز شریف صاحب جدید پاکستان کے معمار ہیں کہ جن کی پالیسیوں نے، جن کے منصوبوں نے اس ملک کے اندر ایک جدید معیشت کی بنیادیں رکھیں، لیکن اس ملک کے اندر جو کھیل کھیلے گئے، سازشیں کی گئیں، ان کے اقتدار کو جلد ختم کیا گیا، اس نے ان منصوبوں اور ان بنیادوں پر ایک مضبوط عمارت کھڑی نہیں ہونے دی۔ تو ابھی بات ہوئی کہ میثاق جمہوریت ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میثاق جمہوریت تو ہوا تھا، اس میثاق جمہوریت پہ صرف پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے دستخط نہیں کیے تھے، اس میثاق جمہوریت پہ اس وقت ARD اور اپوزیشن میں تمام جماعتوں نے اس کی توثیق کی تھی لندن کے اندر۔ اس میثاق جمہوریت کے اندر لکھا ہوا تھا، 2006 میں لکھا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے، اور اس وقت میثاق جمہوریت کی تائید کرنے میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی شامل تھے، اس میثاق جمہوریت کی تائید کرنے میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے۔ لیکن جب اسی میثاق جمہوریت کے تحت کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ آئین کی، یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ تو اصل مسئلہ میثاق کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو میثاق ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد کا ہے، اور جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں،
جو اس وقت جیو پالیٹکس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میثاق جمہوریت کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی اہمیت میثاق معیشت کی ہے۔ اسی طرح اتنی اہمیت میثاق معاشرت کی ہے، اور اسی طرح ایک میثاق سیکورٹی بھی، چونکہ پاکستان جس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کے خلاف پوری قوم کو سفر ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ دشمن جس ہم نے مارے حق میں شکست دی ہے، اور ہماری مسلح افواج نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دفاعی کامیابی حاصل کر کے پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، اس کے جواب میں آج دشمن ہمیں دہشت گردی کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک میثاق سیکورٹی کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ملک کی سیکورٹی کے حوالے سے جو خطرات ہیں، جو سازشیں ہیں، انہیں ناکام کرنے کے لیے بھی ایک صفحے کے اوپر ہوں۔ لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ میثاق پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس میثاق پاکستان کے اندر میثاق جمہوریت ہو سکتا ہے، میثاق معیشت بھی ہو سکتا ہے، میثاق معاشرت بھی ہو سکتا ہے، میثاق سیکورٹی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو آگے جانے کے لیے استحکام پیدا کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور کہوں کہ ہم سب جمہوری لوگ ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آج پاکستان کے لوگ، اگر کوئی میڈیا میں جھوٹ بولا جائے تو پاکستان میں اس کی کوئی عدالت نہیں ہے۔ لندن کی عدالتوں سے 2 مہینے، ایک مہینے میں 50 ہزار پاؤنڈ کا جرمانہ ہو جاتا ہے، اور لندن اور برطانیہ میں ہمارا میڈیا جھوٹی خبر چلانے کے اوپر معافی مانگ لیتا ہے، لیکن پاکستان میں آپ جس کی مرضی پگڑی اچھالیں۔ میں خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرے خلاف کیا کچھ میڈیا سے نہیں کیا جاتا رہا۔ میڈیا کے اندر ایک جھوٹی خبر چھپوا کے ایک جھوٹا نیب کا کیس میرے اوپر بنایا گیا۔ میڈیا کے اینکرز نے میرے اوپر الزام تراشیاں جھوٹی کی کہ اس کے پتہ نہیں فلانی جگہ کتنے اکاؤنٹ ہیں، اب نیب ہاتھ ڈالے گا وہ سب برآمد ہوں گے، اس نے یہ دھاندلی کی، اس نے وہ کیا۔ اس دور کے وزیر مواصلات نے ایک جھوٹی پریس کانفرنس کی کہ میں نے سی پیک کے اندر خدا نہ خواستہ 60 ارب روپے کا کمیشن لیا۔ پورے میڈیا نے اس کو نشر کیا۔ میں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور اگر میں نے 70 ارب تو چھوڑیں 70 پیسے بھی کرپشن کیا تو میں اللہ کی اس کے آگے نیست و نابود ہو جاؤں، لیکن اگر یہ شخص بھی کہے کہ اگر میں نے کرپشن کیا ہے تو نیست و نابود ہوں گا، لیکن نہ میڈیا کے کسی نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ یہ جھوٹی خبر ہے یا سچی خبر ہے۔ آج 2 سال ہو گئے عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے، کوئی اس کی سنوائی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آزادی صحافت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جھوٹ ہے ہر کسی کو لائسنس ہے کہ جس کی مرضی پگڑی اچھال دے۔ میڈیا کے اندر ہی وہ عناصر تھے جنہوں نے انتہا پسندی کو سپورٹ کیا، انتہا پسندی کو فروغ دیا، میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے پرچار کیا، اس کا خمیازہ مجھے ایک گولی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ آج بھی وہ میرے جسم کے اندر گولی ہے جو ایک نوجوان نے سوشل میڈیا اور میڈیا کی اس پیغامات سے متاثر ہو کے جو چلائے جاتے تھے ایک مذہبی کارڈ پیدا کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت، اس نے میری جان لینے کی کوشش کی۔ وہ تو اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب آزادی رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ آزادی رائے جو بے لگام ہو، جو کسی کی عزت کو، کردار کشی کو کرنے کو اپنا ایک سمجھے کہ یہ بھی آزادی ہے، تو شاید ایسی آزادی پاکستان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایک ذمہ دار آزادی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے خود میڈیا کے جو تنظیمیں ہیں ان کا فرض ہے کہ ایک ضابطہ اخلاق مرتب کریں تاکہ وہ لوگ جو اس طرح کی آوازیں اٹھاتے ہیں ان کی سرکوبی کی جا سکے۔ اور ہم اس وقت، میں یہ بات کہہ کے بات ختم کروں گا کہ پاکستان کے گرد جو خطرات ہیں اور جو ہمارے مستقبل کے چیلنجز ہیں، آج سے 22 سال کے بعد 2047 میں ہم اور ہمارا ہمسایہ ملک ایک تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے جب ہم دونوں آزادی کی 100 سال کا جشن منائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کا کیا بیانیہ ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا اقتصادی اور معاشی بیانیہ کیا ہوگا۔ ہم اپنے اس وقت کی نوجوان نسل کو ایسا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے۔
اگر یہی سیاست لانگ مارچوں کی ہم نے کرنی ہے تو پھر اس وقت اف اور بٹ کے علاوہ ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوگا کہ ہم تو بڑے پاٹے خان تھے، بٹ یہ ہو گیا تو ہم یوں نہیں کر سکے، اف یہ ہو جاتا تو ہم یہ کر لیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو یکسو ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو 2035 تک $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے، 2047 تک $3 ٹریلین اکانومی بنانا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ہر ملک نے امن سے، استحکام سے، پالیسیوں کے تسلسل سے اور اصلاحات کر کے ترقی کی ہے۔ پاکستان کا نمبر 1 سیکیورٹی امپیریٹو اس وقت یہ ہے کہ ہم بالکل پاکستان میں انتشار اور خلفشار افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم معاشی تباہی کے دھانے سے واپس آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے دوبارہ انتشار پیدا کیا تو ہم ایک ایسی دلدل میں دھنس جائیں گے جس سے ہماری معاشی خود مختاری ہمیشہ کے لیے داؤ میں لگ جائے گی۔ اگر ہم نے اس مارکہ حق کے پھل کو کھانا ہے تو ہمیں اب مارکہ ترقی کے لیے پوری قوم کو مل کر کام کرنا ہے، اور پاکستان میں عدلیہ نے بھی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور سیاستدانوں نے بھی ایک بات اتفاق پیدا کرنا ہے کہ اب کسی کو ہم نے ملک کے امن استحکام سے کھیلنے کی اجازت نہیں دینی۔ اب سیاسی لانگ مارچ نہیں، اب اقتصادی لانگ مارچ پاکستان کی ضرورت ہے۔ اور ایک بار پھر نواز رضا صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس بات کو ریکارڈ پہ لاتا ہوں کہ یہ